إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات و مکرمات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام شعبہ زندگی میں تعلیمات دی ہیں اور ہدایات دی ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں اور کسی بھی میدان میں ہوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لہذا ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کو اور آپ کے طریقہ کار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں عبادات سکھلائی ہیں کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں گھریلو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھلایا اور معاشرتی زندگی اور خاندانی زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سکھلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے معاملات میں بھی کئی ہدایات اور کئی تعلیمات دی۔ آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع یہی ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں، کن احکام کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے خرید و فروخت کرتے وقت۔ خرید و فروخت ہر انسان کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، انسان کو خرید و فروخت کے لیے جانا پڑتا ہے، بازار میں، مارکیٹوں میں جانا پڑتا ہے، تو کون سی وہ تعلیمات ہیں اور کون سے احکام و آداب ہیں جنہیں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے حوالے سے سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے اسی موضوع کے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے، تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی آؤ، اور پھر کوئی سستی نہ کرو اور دنیاوی کاموں کے اندر مشغول نہ رہو، بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف خطبہ سننے کے لیے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جلدی جلدی آؤ۔ وذروا البیع،
اور خرید و فروخت کو ترک کر دو. خرید و فروخت کو، لین دین کے معاملات کو چھوڑ دو، اپنا بزنس، اپنی تجارت کو چھوڑ دو اور جلدی جلدی اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں کچھ علم ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ہمارے نزدیک بہتری کس چیز کے اندر ہوتی ہے کہ ہم خرید و فروخت کے معاملات کو جاری رکھیں نماز جمعہ کی اذان کے بعد بھی. کیونکہ یہ کسٹمر آیا ہے اس کو بھگتا لیں، پھر ایک اور آیا ہے اس کو بھگتا لیں. اگر اس کو ڈیل نہیں کریں گے خسارہ ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور اللہ کے بندے جو ادھر خسارہ ہو رہا ہے، مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے جس چیز کو بہتر قرار دے رہے ہیں یقینی طور پر وہی چیز بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں سب کچھ، دنیاوی معاملات کو، خرید و فروخت کو ترک کر کے جلدی جلدی مسجد کی طرف آؤ. تو اس سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو. اور تم اگر تمہاری آمدنی کا جو ذریعہ ہے، تمہاری کمائی کا، رزق حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، اگر وہ خرید و فروخت کرنا ہے، کاروبار اور بزنس کرنا ہے، بے شک تم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جا کر تم اپنا بزنس کر سکتے ہو، اپنا کاروبار کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور چیز بھی ذکر کی کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تم نے اپنے خرید و فروخت کے معاملات کے اندر بھی اللہ رب العزت کو نہیں بلانا، اور اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا، بہت زیادہ اللہ رب العزت کو یاد رکھنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کہ کامیابی کس چیز میں ہے کہ ہم خرید و فروخت کریں تو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں، اور خرید و فروخت کے معاملات میں اگر مشغول ہوں تو پھر اللہ رب العزت کے کثرت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہیں. اس طرح ہمیں کامیابی مل سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل السوق، کہ جو بندہ بازار میں داخل ہو اور بازار میں داخل ہوتے وقت وہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنی عظیم دعا ہے. سب سے پہلی جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر انسان اللہ رب العزت کی توحید الوہیت کا اقرار کرتا ہے کہ اکیلا اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اور وہ حی لا یموت، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی. اور بیدہ الخیر، پوری کی پوری خیر اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے. تو اس کلمہ توحید کو جس میں انسان اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اختیارات کا اعتراف کرتا ہے کہ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. یہ جو دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے ہوئے انسان بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر داخل ہو، تو میں جو اس طرح پڑھتا ہے اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی اور صحیح ابن ماجہ میں اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ جو کہ محدثین کے ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اسناد صالح غریب،
کہ اس کی سند جو ہے وہ ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، اگرچہ اس کے متن کے اندر تھوڑی سی غرابت پائی جاتی ہے۔ تو کئی محدثین نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس حدیث کی سند کو کئی محدثین نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن ہم صحت اور حسن کے جو پہلو کو ہم ترجیح دیتے ہیں دوسرے پہلو پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، بازار اور مارکیٹ کے اندر، جمعیت کے اندر جاتے ہوئے آپ اس دعا کو کبھی بھی نہ بھولیں اور اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دوسری بات جو خرید و فروخت کے معاملات میں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں سے جاتے ہیں پلاننگ کر کے کہ آج ہمیں فلاں مارکیٹ میں جانا ہے، آج ہمیں فلاں جمعیہ میں جانا ہے اور ہمیں خرید و فروخت کرنی ہے۔ کئی لوگ ویکینڈ پہ جاتے ہیں، زیادہ تر ویکینڈ پہ جاتے ہیں اور پورے ہفتے کی وہ شاپنگ کر لیتے ہیں باقاعدہ پلاننگ کر کے کہ ہمیں فلاں فلاں بازار میں جا کر فلاں فلاں چیزیں خریدنی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پلاننگ کے اندر ایک بات جس کو بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس کا سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جب شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس دوران میں کون سی نماز آئے گی اور کون سی نماز آئے گی اور اس نماز کو ہم نے کہاں پر ادا کرنا ہے۔ باقاعدہ پلاننگ کے اندر اس چیز کو شامل کرنا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر نماز کا وقت قریب ہے، آپ نماز اپنے گھر کے قریب مسجد کے اندر ادا کریں اور اس کے بعد شاپنگ کے لیے آپ بالکل فری ہو کے جائیں، آپ کو ٹینشن نہ ہو، فکر نہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کہاں پڑھوں گا۔ خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں میرے بھائیوں، یہاں تو الحمدللہ ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ اللہ کے گھر جو ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان مساجد کو تعمیر کیا جائے اور ان مساجد کے اندر اللہ رب العزت کا نام کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اور فرمایا کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان مساجد کے اندر اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح بھی شام بھی۔ وہ کون سے اللہ کے بندے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت کے معاملات غافل نہیں کرتے، نہ تو اللہ کے ذکر سے اور نہ ہی کس سے، ولا اقام الصلاۃ عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے بھی ان کو خرید و فروخت کے معاملات غافل نہیں کرتے اور نماز قائم کرنے سے بھی خرید و فروخت کے معاملات ان کو غافل نہیں کرتے۔ تو یہ تو صفت ہے اللہ کے ان بندوں کی کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، قیامت کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جن کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہماری خرید و فروخت کے معاملات ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں اور نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہ کریں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جب جاتے ہیں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، پہلے تو ان کے مائنڈ میں ہوتی ہی نہیں یہ بات کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر جب جاتے ہیں تو بالکل بے فکر ہو کے اور یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کیا ہے بھئی، ادھر سے مؤذن نے اذان کہی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آپ مارکیٹ میں ہیں، جمعیہ میں ہیں، تب بھی آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی۔ یہ ہمارے اس ملک کی بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اس آواز کو ہم اگنور کرتے ہیں، اللہ کی پکار کو کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کاروبار میں اور خرید و فروخت کے معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ خرید و فروخت کے آداب میں اور احکام میں ایک بنیادی حیثیت ہے اس چیز کی کہ آپ غافل نہ ہوں اللہ کے ذکر سے بھی اور نماز قائم کرنے سے بھی۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے آگے چل کے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے نیک اعمال کا پورا بدلہ ہی نہیں
بلکہ اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرمائے گا. بلکہ اللہ رب العزت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، بغیر حساب کے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. آپ کو کاروبار میں اور خرید و فروخت کے معاملات میں برکت چاہیے، برکت کہاں سے ملے گی؟ آپ اگر اس چیز کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں اور نماز قائم کرنے سے غافل نہ ہوں. تیسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، رحم اللہ امرأ، اللہ رب العزت کی رحمت ہو کس انسان پہ، اور یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بننے کا بہترین موقع ہے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس انسان پہ رحم کرے کہ جو جب کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ بیچتا ہے، نرمی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. وہ معاملات کے اندر شدت نہیں اختیار کرتا، سختی نہیں کرتا، نرمی اور فیاضی کے ساتھ بیچتا ہے. دوسرا سمحن اذا اشترى، اور جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو تب بھی نرمی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ خریدتا ہے. وسمحن اذا اقتضى، اور جب وہ اپنا حق کسی سے تقاضا کرتا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، بس ہم کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، اس میں بھی وہ نرمی اور فیاضی اختیار کرتا ہے. آسانی کا پہلو جو ہے اس کو سامنے رکھتا ہے، اس میں بھی وہ سختی کا پہلو اختیار نہیں کرتا. تین مواقع پر جو انسان نرمی اور فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس پہ رحمت ہوگی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے. وہ تین مواقع کون سے ہیں؟ بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت. لہذا خرید و فروخت کے معاملات میں ایک انسان کو نرم دل ہونا چاہیے، فیاض ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، بلکہ دل میں یہ ہو کہ میرے بھائی کو فائدہ ہو جائے. آپ اگر بیچ رہے ہیں تو خریدار کے حق میں خیر خواہی کریں، اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ دکاندار کے حق میں خیر خواہی کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پسند نہ کرے اس چیز کو، اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو ناپسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. یہ ہے وہ معیار خیر خواہی کا میرے عزیز بھائیوں، جس کو ہمیں خرید و فروخت کے معاملات کے اندر بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر بندہ دوسرے کے خیر خواہ ہو، خریدار بھی اور جو سیلز مین ہے، جو فروخت کرنے والا ہے، وہ بھی دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں. تو پھر اس طرح خرید و فروخت کے معاملات کے اندر برکت کی آتی ہے اور انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بھی بنتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے. جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، کسی بھی حرام چیز کی بے اور خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے. اس چیز سے میں دو احادیث پیش کرنا چاہوں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم اللہ ورسولہ بیع الخمر، اللہ اور اللہ کے رسول نے خمر کی بے کو حرام قرار دیا ہے. اب یہ بات میں کئی دفعہ وعدے کر چکا ہوں، آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ الخمر کا معنی صرف شراب نہیں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر. الخمر کا معنی کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا؟ الخمر سے مراد وہ ہے جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، الخمر ما خامر العقل. خمر وہ چیز ہے کہ جو انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دے، یعنی جس چیز سے بھی انسان کو نشہ ہوتا ہو، چاہے وہ شراب ہو یا شراب کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جس سے انسان کو نشہ ہوتا ہو، اس کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. جتنی بھی نشے والی چیزیں، کل مسکر حرام، کل مسکر حرام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار اگر نشے میں ڈالتی ہو تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں او جی یہ چیز حرام نہیں ہے، یہ چیز مکروہ ہے.
جیسا کہ سگریٹ نوشی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. اور اللہ کے بندو، اس حدیث کے پیش نظر اسموکنگ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اسموکنگ کے اندر بھی نشہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں. اور یہ بات میں بغیر کسی دلیل کے نہیں کر رہا. یقین مانے میں اگر چاہوں تو اس صرف سگریٹ نوشی کے موضوع پہ ایک پورا لیکچر دے سکتا ہوں، اور ابھی دے سکتا ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ. لیکن میرے بھائیوں، میرا یہ موضوع نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایسی چیزوں کی بے اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا کہ جو حرام ہیں اور جو ناپاک ہیں ان کی خرید و فروخت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. ان میں سے نشاور چیزیں بھی، اسی طرح مردار ہے، اسی طرح خنزیر، اور اسی طرح بتوں کی خرید و فروخت. اور اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی واضح کر دوں. بعض لوگ اپنا خون، اپنا بلڈ بیچتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنا خون بیچنا حرام ہے. آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اپنا بلڈ بیچ سکتے ہیں؟ کس نے اجازت دی؟ یہ بلڈ تو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے نا آپ کے جسم کے اندر. یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ جو خوراک کھاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کے جسم میں خون بنتا ہے، وہ خوراک بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ نے پیدا کی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنا خون، اپنا بلڈ بیچ سکتے ہیں؟ اللہ نے اجازت دی آپ کو؟ نہیں اجازت دی. آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کا تبرع کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو فری میں آپ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بیچنا حرام ہے. اپنا خون بیچ کر پیسے کھانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہماری شریعت کے اندر. اسی طرح سے اپنا کوئی بھی آرگن، کوئی بھی عضو انسان کے جسم کا، اس کو بیچنا حرام ہے. اور اس کو بیچ کر پیسے کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. کئی لوگ اپنے گردوں کو بیچتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے دیگر اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بیچتے ہیں. کئی لوگ تو بہت مجبور بھی ہوتے ہیں، لیکن مجبور کے لیے بھی اپنے عضو کو بیچنا جائز نہیں ہے. چاہے انسان بہت زیادہ مجبور کیوں نہ ہو، اپنا کوئی بھی آرگن بیچنا حرام ہے. تو میرے بھائیوں، اس طرح تمام کی تمام وہ چیزیں کہ جن کی بے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا، یعنی کتے کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھانا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کتا جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اس کی اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے چلتے ہیں. پانچویں چیز، خرید و فروخت کے اندر ڈنڈی مارنا اور خیانت کرنا اور اگلے بندے کو دھوکہ دینا، یہ قطعاً جائز نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کہ ان کمی بیشی کرنے والوں کے لیے اور کرپشن کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لوگوں کو دیتے ہیں ماپ تول کر تو اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو یقیناً اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ لیوم عظیم، وہ عظیم دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ سارے کے سارے لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے. کیا ان کو یہ سوچ و فکر نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ سوچ و فکر ہوتی ہے کہ آج جیسے چاہو بس پیسہ ہتھیا لو، پیسے پہ قبضہ کر لو اور ہڑپ کر لو کسی کا مال، جیسے چاہتے ہو مال اپنا بینک بیلنس بڑھا لو. جیسے بھی انسان کا بس چلتا ہے، انسان دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے انسان کو یہ فکر نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پائی کا حساب دینا ہے، بلکہ سب سے پہلے تو حساب ہی اسی چیز کا ہوگا. جن 5 چیزوں کا سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے دن، کسی بھی انسان کے پاؤں ہلنے سے پہلے، اپنی جگہ سے ایک جگہ دوسری جگہ پہ جانے سے پہلے جو سوالات ہونے ہیں، ان میں سے جو سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال مال کے متعلق، کہاں سے کمایا تھا اور کیسے کمایا تھا اور پھر کہاں پر خرچ کیا تھا. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہے؟
تو یہ کرپشن کرنا جائز نہیں ہے خرید و فروخت کے معاملات کے اندر. ہم آگے چلتے ہیں. چھٹی چیز، خرید و فروخت کے معاملات کے اندر انسان کو ہمیشہ سچا ہونا چاہیے. سچ بولیں. اپنا یہ ایک ہدف بنا لیں کہ آپ نے خرید و فروخت کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. آپ اگر بیچتے ہیں تب بھی، خریدتے ہیں تب بھی، کسی بھی صورت میں جھوٹ کی طرف نہیں جانا. آپ نے ہمیشہ سچ کو لازم پکڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ جو دو خرید و فروخت کرنے والے بندے ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے اپنی بے کو یا اپنی ڈیل کو کنٹینیو کرنے کا یا اپنی ڈیل کو کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تب تک اس ڈیل کو یا تو کنٹینیو کرنے کا یا اس کو کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہے. فرمایا فإن صدقا وبینا، یہ دونوں جو بندے ہیں، ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، اگر یہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز بالکل واضح کر دیں، بورک لہما فی بیعہما، ان کی اس بیع کے اندر، اس ڈیل کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے. وإن کذبا وکتما، اور اگر یہ جھوٹ بولیں اور کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کریں، کسی عیب پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، محقت برکت بیعہما، ان کی بیع سے برکت کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ حدیث ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہنی چاہیے. ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اس حدیث کو خرید و فروخت کے معاملات کے اندر. ساتویں چیز یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا کسی کو ملاوٹ کے ذریعے. جس طرح کہ آج بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر لوگ بے دھڑک، بے دریغ لوگ جو ہیں وہ ملاوٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر، اور ملاوٹ کر کے اپنی چیزوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بندے کو دیکھا تھا بازار کے اندر کہ وہ ایک غلے کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا. پتہ چلا کہ اندر جو غلہ ہے وہ گیلا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بارش کی وجہ سے متاثر ہے، اس لیے اس کو میں نے نیچے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وضعته فوق الطعام، یہ جو بارش کی وجہ سے یہ جو بسیدہ غلہ ہے، یہ بھیگا ہوا غلہ ہے، اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا ہے؟ کہ یراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیتے اس کو، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ غلہ جو ہے یہ بارش سے متاثر ہے. ان کی مدی آتی خریدتے، مدی نہ آتی نہ خریدتے. آپ اس طرح دھوکہ دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ نے اس بندے کو ڈانٹا اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جو بھی ہم سے دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. آج بھی ملاوٹ کے دھوکہ دینے کے مختلف طریقے. مثال کے طور پر لیبل تبدیل کر دیے جاتے ہیں. ایک چیز لوکل مارکیٹ کے اندر تیار ہوئی، لیکن جس نے اس کو تیار کیا اس کے اوپر وہ لکھ دے گا امپورٹڈ، یا اس کے اوپر لکھ دے گا میڈ ان، آگے کسی اور ملک کا نام لکھ دے گا. یہ دھوکہ ہے. اور اسی طرح کئی لوگ ایکسپائرڈ چیزیں جو ہوتی ہیں، جن کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کی ڈیٹ کو چینج کر کے وہ ایسی چیزوں کو بیچتے ہیں. لیبل چینج کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ یہ چیز امپورٹڈ ہے. اسی طرح برانڈ کا نام چینج کر دینا، یا وہ کوئی برانڈ نہیں آپ کے پاس، آپ کی اپنی ایک لوکل ایک پیداوار ہے، پروڈکٹ ہے آپ کی اپنی، لیکن آپ کسی مشہور برانڈ کا نام اس پہ لکھ دیتے ہیں. المہم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے بھائیوں دھوکہ اور خیانت اور جھوٹ کا کون سا طریقہ نہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جاتا. مسلمان بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. والعیاذ باللہ. الا من رحم ربنا، ہاں ہیں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کم لوگ ہیں کہ جو اس طرح دھوکہ دینے سے بچے ہوئے ہیں. آٹھویں بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ خرید و فروخت کرتے وقت جھوٹی قسم اٹھانے سے پرہیز کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم جو ہے اس سے آپ اپنی چیز کو، جو آپ کے اسٹور میں جو چیز پڑی ہے، آپ اس کو نکالنے میں تو کامیاب ہو جائیں گے، جلدی بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لوگ آپ کی قسم پہ اعتبار کر لیں گے. لیکن یقین کریں ممحقۃ للبرکہ، آپ کی چیز نکل جائے گی، لیکن اس چیز کی جتنی آپ نے بے کی جھوٹی قسم اٹھا کر اس کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا. برکت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ اسی لیے تو لوگ آج جو ہے وہ رونا روتے ہیں کہ جی ہم تو بہت کاروبار کرتے ہیں، بڑے ہمارے سورسز ہیں انکم کے، لیکن پوری نہیں پڑتی ہیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، آئے دن خسارہ ہی خسارہ ہے. اور کہاں سے ہوگا پرافٹ، کہاں سے ہوگی برکت جب آپ جھوٹی قسمیں کھا کر
لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کر کے میں آپ کو خطبہ ختم کرتا ہوں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نہ تو کلام کرے گا قیامت کے دن. دوسرا ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر پاک نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور چوتھی بات وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اللہ رب العزت انہیں پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے. ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. 4 وعیدیں ہیں. صحابہ کرام نے کہا ایسے لوگ تو خائب و خاسر ہو گئے، یقیناً ایسے لوگ جو ہے وہ گھاٹے میں رہیں گے. تو اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسبل، ایک تو وہ جو اپنا نیچے پہنا ہوا جو کپڑا ہے، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے وہ چادر ہو، جس کو اس نے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا ہوا ہے. ایک تو یہ ان 3 بدبخت لوگوں میں سے ایک تو یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا انسان. دوسرا المنان، جو بات بات پہ احسان جتلاتا ہے. احسان کیا پھر اس کو شرمندہ کیا، پھر احسان کیا پھر اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا. احسان پہ احسان جتلاتا ہے. یہ بھی ان 3 بدبختوں میں سے ایک ہے. اور تیسرا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سودا بیچتا ہے. یہ بھی ان 3 بدبختوں کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ان تعلیمات پر اور اپنی ان احکامات پر اور اپنے رسول کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں ان ہدایات کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے احب البلاد الى اللہ مساجدها، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، بستیوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب جگہ کون سی ہے اللہ رب العزت کو؟ مساجدها، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں. اللہ کے گھر اللہ رب العزت کو سب سے پیارے ہیں. لہذا ہمیں ان مسجدوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان مسجدوں کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دینی چاہیے. لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، شہروں کے اندر اور اسی طرح بستیوں کے اندر جو سب سے زیادہ مبغوض جگہ ہے اللہ کے نزدیک، یعنی ناپسندیدہ جگہ جس کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بازار. بازاروں کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے. مبغوض ترین جگہ ہے یہ بازار. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بازار میں انسان کو ضرورت کے وقت جانا چاہیے. شوقیہ طور پر بازاروں کا رخ نہیں کرنا چاہیے اور اپنا وقت گزارنے کے لیے بازاروں میں نہیں جانا چاہیے. کئی لوگ صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر، چلنے پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے. میرے بھائیو، یہ مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین جگہ ہے. کون سی جگہ؟ بازار ہو یا جمعیہ ہو یا مارکیٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. لہذا ضرورت کے وقت انسان جائے اور اپنی ضرورت پوری کر کے انسان واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان تعلیمات کے، ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برضاك، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.